السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مطاہر جلیز خان۔ ناظرین، کل کے پروگرام نے ہم نے واضح طور پر اس چیز کے اوپر بات کری تھی کہ سینٹ الیکشن آخر تھے کیا، کس طرح سے ہوئے، کیا صورتحال تھی، اور اب اگر ہم بات کریں اس کے بعد کی سچویشن کی، سینٹ الیکشن ہو چکے ہیں، خان صاحب نے عوام سے گفتگو کری، کیا اس وقت عوام سے گفتگو کرنا ان کے لیے زیادہ ضروری تھا یا اپنے ناراض ارکان کو منانا زیادہ ضروری تھا کہ ان کے لیے اعتماد کا ووٹ دیا جائے؟ ایسے موقع پر جس وقت انہیں شدید ضرورت تھی کہ اپنے ان لوگوں کو ڈھونڈا جائے، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ 15-16 کچھ باغی ارکان ایسے ہیں جو موجود ہیں اور انہوں نے ووٹ کسی اور کو دیا تھا، کیا اس کی تحقیقات کے لیے کچھ بات کی جائے گی؟ کوئی کمیٹی پارٹی کے اندر تشکیل دی جائے گی؟ کیا صورتحال ہوگی؟ اس پہ بات کریں گے۔ اور جو موجودہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اب گیلانی صاحب کو، حفیظ شیخ صاحب کو لے کے اور کہا گیا ہے کہ دونوں میں کچھ گٹھ جوڑ ہوا تھا، اس پہ بھی کافی بات اٹھتی ہوئی نظر آئی۔ دوسری جانب نون لیگ کی جانب سے مریم نواز صاحبہ نے اس بات کا ایک اشارہ دیا کہ سینٹ الیکشن کے اندر ووٹ چلے ہیں، نوٹ نہیں چلے، کیونکہ نون لیگ کا جو ووٹ ہے وہ بہت بڑا ان کے لیے پوائنٹ رکھتا ہے، اور کیا پتا آگے چل کے ہم ایسی سچویشن دیکھتے ہوئے نظر آئیں کہ نون لیگ کے ووٹ سے کچھ ارکان جو اس وقت پی ٹی آئی میں موجود ہیں وہ الیکشن لڑتے ہوئے دکھائی دیں۔ اور شاید اسی چیز کی تھوڑی پریشانی خان صاحب کے چہرے پہ ہمیں اس وقت نظر آئی جب انہوں نے عوام سے گفتگو کری اور کافی کچھ انہوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا الیکشن کمیشن کو۔ کیا اس صورتحال کے اندر الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنانا صحیح تھا خان صاحب کی جانب سے؟ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں گیسٹ موجود ہیں، ان سے آپ کا تعارف کرا دیں۔ آل ہمایوں مرزا صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقینی طور پہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آپ نے ہی اس طرف ایک انڈیکیشن دیا تھا کہ آنے والے سینٹ الیکشن میں ایسا ہوگا، اور یقینی طور پہ وہ صورتحال ہم نے دیکھی۔ کیا کہیں گے بھائی صاحب، جس طرح سے ہم نے پوری صورتحال کو دیکھا سینٹ الیکشن پہ، تو ہم نے کل کے پروگرام میں واضح طور پہ کھل کے بات کری دونوں اپنے رہنماؤں سے، کیا اس وقت صورتحال دیکھ رہے ہیں ہم؟ خان صاحب ایک طرف کہیں سے پریشان مایوس نظر آتے ہیں، دوسری جانب پارلیمنٹ کے جو اپنے جو ارکان ان کا اجلاس بلایا، دوسری جانب الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنا دیا، اتنا معتبر ادارہ ان کے لیے تھا اور اچانک سے انہوں نے اس طرح سے الزامات اور تنقید شروع کر دی۔ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، عرض یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کی حکومت، تو پہلے تو میں معذرت سے ایک بات کہوں گا، معذرت سے کیا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے بظاہر جو وہ کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ جو جس قسم کا کردار ان کا آج کل ہے، اور آج کل کیا تھرو آؤٹ، مجھے تو وہ ایک سازشی جماعت لگتی ہے جو مستقل آئین اور قانون کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ جو کچھ یہ ابھی یہ جس قسم کا ایکٹ انہوں نے اب یہ دوبارہ کیا ہے کہ اپنے منہ میاں مٹھو کہ جی میں اب اعتماد کا ووٹ لوں گا، تو سوال یہ ہے کہ وہ اعتماد کا ووٹ مانگ کس سے رہے ہیں؟ ان لوگوں سے جن کو وہ خود کہتے ہیں کہ وہ بکاؤ ہیں۔ تو بھائی یہ آپ کی سمجھ میں آتی ہے، میری سمجھ میں تو نہیں آتی کہ جو لوگ بکاؤ ہیں بقول ان کے، تو انہی سے وہ اعتماد کا ووٹ مانگنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ جن کو وہ بکاؤ کہہ رہے ہیں وہ انہی کو ووٹ دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس میں دیکھیے آئین کا آرٹیکل 91 ہے، اس کا جو سب سیکشن ہے 7، اس میں اس کا سارا طریقہ کار جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کے مطابق اگر کوئی وزیر اعظم اعتماد کھو بیٹھتا ہے، جیسا کہ بظاہر ہم کو نظر آ رہا ہے، تو اس میں صدر پاکستان کی یہ آئینی ذمہ داری ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ وہ پرائم منسٹر کو کہے کہ جی اب بظاہر اب آپ جو ہیں وہ اپنی جو اکثریت ہے وہ کھو بیٹھے ہیں، تو آپ اب ووٹ آف کانفیڈنس لیں۔ اچھا، اس وقت جو ابھی صورتحال نظر آئی ہمیں، خان صاحب نے جو اچانک سے ووٹ آف کانفیڈنس کی کال کری، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ کی جانب سے اس بات کی ایشورٹی دی گئی ہے کہ آپ نے اکثریت کھو دی ہے، اپنا ووٹ کھو دیا ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے اور ایسا معاملہ ہوا ہے تو اس کو پبلک کریں۔ صدر صاحب کوئی بھی جو بھی وہ لیٹر لکھیں یا جو بھی اس کو دکھائیں تو آفیشیل طریقے سے دکھائیں، لوگوں کو بتائیں، پاکستان کے لوگوں کو، تاکہ پاکستان کے لوگوں کو یہ تو پتہ چلے کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ تھے جن کو وہ اب بکاؤ کہتے ہیں، تو انہوں نے تو عدم اعتماد کر دیا بالکل کسی بھی صورت میں، تو اب صدر پاکستان بھی عدم اعتماد کریں گے یہ لکھ کے،
اور یہی ان کی آئینی ذمہ داری ہے، تو سب سے پہلے تو وہ اس کو پورا کریں۔ اچھا، اب دوسری بات کہ دیکھیے، میں آپ کے پروگرام میں کہہ کے گیا تھا کہ آرٹیکل 226 واضح آئین میں موجود ہے۔ اچھا، آئین کی آپ مختلف جو شقیں ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو یہ ایک واحد آپ کو آئین میں ایک ایسی شق ملے گی ایز فار ایز آئین ہو، کیونکہ میں کوئی قانون دان تو ہوں نہیں، ہاں یہ میرا شوق ضرور ہے کہ میں کانسٹیٹیوشن بھی پڑھتا ہوں، کبھی کوئی پڑھنا چاہیے ہم سب کو، اور کوئی لاء کی چاہیے کتاب اٹھا لیتا ہوں، بالکل وہ میں پڑھتا ہوں۔ میں نے اس میں ایک چیز یہ دیکھی کہ اس میں بالکل واضح لکھا ہے، صحیح، شاید ایک لائن سے کچھ زیادہ کا آرٹیکل سوا لائن کی کچھ لائن ہے، ہاں، اس میں لکھا ہے کہ جی نہ صرف سینٹ الیکشن بلکہ تمام الیکشن جو ہیں وہ سیکریٹ بیلٹ سے ہوں گے۔ بالکل۔ اب جب یہ آئین کہتا ہے تو آپ کو کیا ضرورت تھی، آپ اس کو لے کر سپریم کورٹ میں چلے گئے؟ ایک تو یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آئین کے خلاف مستقل سازش کر رہے ہیں، اور میں معذرت سے کہوں گا کہ اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس سازش میں کسی طرح سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی شامل انوالو کر دیا جا سکے، لیکن سپریم کورٹ کو میں کہہ کے گیا تھا کہ سپریم کورٹ آئین اور قانون کے برخلاف کوئی کام نہیں کرے گی۔ اس نے اپنی رائے دے دی الیکشن کمیشن کو کہ آپ سیکریسی سے کرنا چاہیں، اب میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کو یہ سننا ہی نہیں چاہیے، تو اس میں ایک جج نے اختلافی نوٹ لکھا ہے جن کا نام ہے جسٹس یحییٰ آفریدی، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمیں تو یہ سننا ہی نہیں چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ تمام معاملات بالکل کانسٹیٹیوشن میں کلیئر ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اور اگر تو آپ کچھ چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک حل ہے کہ آپ چاہتے ہیں نا کہ شو آف ہینڈ سے ہو جائے، بالکل، تو اس کا صرف اور صرف ایک فورم ہے جو آپ کی قومی اسمبلی، اس میں آپ ترمیم کر لیں۔ اچھا، ابھی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اب جس طرح سے اعتماد کا ووٹ ہوا تو کیا صورتحال نظر آئی آپ کو؟ ایک طرف اوپن بیلٹ کی اگر ان کی بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے اس طرح سے یہ جاننے کی کوشش کری کہ کون ہمارے ساتھ ہے کون ہمارے خلاف ہے۔ دیکھیں، میں عرض کروں، میں نے آپ سے میں پروگرام میں اس دن بھی کہا تھا، میں اس کو دوبارہ دہراتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی جماعت میں اب ٹوٹ پھوٹ ہے، اس کا واضح ثبوت آپ نے ابھی دیکھا، ابھی وہ کہہ رہے ہیں نا، عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو لوگ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں، تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے واضح طور پر انڈیکیشن بھی نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو منحرف ہو چکے ہیں جنہوں نے دوسروں کو ووٹ دیا، لیکن واضح طور پہ سامنے نہیں آیا ابھی تک۔ بھائی میری درخواست سن لینا، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ دو لوگ آئے، واضح طور پر سامنے آئے، صحیح، سندھ اسمبلی میں دیکا آپ نے، ان کے سارے وجوہ کے نوٹس بھیج دیے پارٹی کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے ان کو ووٹ۔ صحیح، تو بھائی سوال یہ ہے کہ لوگ آپ کی کب تک لوگ آپ کے غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات پر پردہ ڈالیں گے؟ اچھا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک صورتحال ہم نے یہ دیکھی، انہوں نے کہا کہ اس الیکشن میں پیسہ چلے گا اور پارٹیاں بولیاں لگیں گی پارٹیوں میں ارکان کی، تو کیا ہم ایسا دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ ایک طرف دوسری جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ بولی لگانے میں کامیاب ہو گئی بنسبت خان صاحب کے، انہوں نے کچھ لگایا، بولی لگائی کیا انہوں نے کسی کی؟ دیکھیں، میری عرض سن لیں، عرض یہ ہے کہ وہ جو ان کے لیاقت جتوئی صاحب ہیں سندھ میں، بالکل جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، سب سے پہلے انہوں نے ابڑو صاحب کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جی اس آدمی کو ٹکٹ دی گئی تھرو گورنر، انہوں نے نام لے کے کہا کہ گورنر ہاؤس میں گورنر جو ہے اسماعیل صاحب، یہ ان کی کارستانی ہے اور ان لوگوں نے 35 کروڑ روپے لے کے یہ ٹکٹ دی ہے۔ وہ تو الزامات لگے، الزامات لگے، کوئی تردید ابھی تک نہیں آئی ہے۔ اچھا، اب آپ آئیں جو کے پی کے میں ہوا کہ وہ جو ان کا ایک وزیر قانون تھے یا کون تھے، بہرحال ان کا ممبر تھے اسمبلی کے، مجھے صحیح سے یاد نہیں، عبد القادر صاحب، ان کے لیے ان لوگوں نے کہا نا کہ بھائی 70 کروڑ روپے لے کے پھر رہا ہے اور ہم تو اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے، اور ٹکٹ نہیں دی، اور وہی شخص جو ہے آزاد حیثیت میں وہاں کھڑا ہو گیا، تو اس کو کس نے ووٹ دیا؟ جو 70 کروڑ وہ 70 کروڑ روپے لے کے جو پھر رہا تھا اس کو ووٹ کس نے دیا؟ اچھا، میں یہی کہہ رہا ہوں 60-70 کروڑ کی، جیسے خان صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ جو چیزیں ہیں جو باتیں ہیں وہ واضح طور پہ ان تک بھی پہنچی تھی، انہیں بھی آفر تھی
تو کیا ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ کسی اور چیز کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ اس سے زیادہ ہمارے پاس بولی آئے تو ہم کچھ اس پہ سوچ سکتے ہیں؟ شاید ان کا انڈیکیشن اس طرف تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میں عرض کروں کہ عمران خان، میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھائی لوگ تنگ آ گئے ہیں. نہ صرف دیگر جماعتیں تو وہ تو نکلی نہیں ہیں، انہوں نے تو جو کرنا ہے وہ کر رہے ہیں. ابھی آپ نے گزشتہ الیکشن دیکھا کہ 9 سیٹوں پر الیکشن ہوا، 8 جو ہیں وہ پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ جیت گئیں، اور ایک جو ڈسکا میں جو کچھ ہوا وہ سب نے دیکھا، وہ سب نے دیکھ لیا. صحیح ہے نا. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عوام نے تو ان پر عدم اعتماد کا اظہار جو ہے وہ ڈسکا کر والے میں دیا. بھی جہاں تک سنائی دیا ہے کہ نا امیدی کا اظہار ہوا ہے. اب جو ارکان ہے پی ڈی آئی کے، انہوں نے کہا ہے کہ اب دوبارہ الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں. کیا مانتے ہیں کہ ایک طرف سینیٹ الیکشن جب ہاتھ سے چلا گیا تو پھر ڈسکا کی سیٹ پہ کیا کرنا؟ بھائی سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ، یہ جو بھی ہے، یہ تو الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہوا. الیکشن کمیشن جو ہے، اور میں ایمانداری سے ایک بات کہوں گا کہ بہترین کردار اپنا بالکل نو ڈاؤٹ آئینی اور قانونی الیکشن کمیشن جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، بالکل، جو ہمیں ماضی میں اس طریقے سے نظر نہیں آیا. اب آپ خود دیکھیں، اب الیکشن کمیشن، بھائی ہم تو نہیں کہہ رہے، آپ نہیں کہہ رہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ سب کے فون بند، آئی جی کا فون بند، کمشنر کا فون بند، ڈی سیز کے فون بند، آر اوز جو ہیں آپ کے وہ سیر سپاٹے کر رہے ہیں، تھیلے لے کے بھاگ رہے ہیں. یہ سب یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ سب الیکشن کمیشن اور ہر چیز، یہ فوٹیج جو ہے وہ موجود ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو کٹ پتلی تماشا جو ہو رہا ہے، یہ اب فردر ہمیں تو چلتا نظر نہیں آتا. چلیے کٹ پتلی تماشا کہاں تک نظر آتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. سینیٹ الیکشن ہوئے جس کے بعد خان صاحب کا پھر بیان سامنے آیا، کافی مایوسی ان کے چہرے پہ نظر آئی، جو کہ یقینی طور پہ اب شاید عوام نے بھی اس چیز کو دیکھا. اور اس کے بعد وفاقی وزراء کی جو کلیئرفیکیشن آئی کہ الیکشن کمیشن پہ کوئی الزام نہیں لگایا گیا، معتبر ادارہ ہے، محترم ادارہ ہے. یقینی طور پہ وہ محترم ادارہ ہے، اس نے اپنا جو بخوبی آئینی اور قانونی کام تھا وہ بخوبی انجام دیا اور یقینی طور پہ قابل تعریف ہے. لیکن ایک طرف اس پہ تنقید کرنا، پھر اس کی کلیئرفیکیشن دینا، کیا واقعی حکومت پریشانی کا شکار ہے؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سینیٹ الیکشن میں کیا صورتحال رہی. خان صاحب کا جو عوام سے خطاب نظر آیا، کیا وہ مایوسی کا شکار تھا؟ کیونکہ ان کے چہرے پہ کافی کچھ پریشانی بھی نظر آ رہی تھی، اپنے آپ کو لے کے، اپنی پالیسی کو لے کے، اپنے ارکان کو لے کے، منحرف ارکان کو لے کے جو کہ شاید ان کے اب نہیں رہے. کچھ خدشات کا بھی اظہار کیا اور کافی تنقید الیکشن کمیشن پر بھی کی گئی. اس پہ ہم نے واضح بات کری بریک سے پہلے. مگر جو اب سیاسی صورتحال نظر آ رہی ہے ہمیں، وہ کچھ چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پیپلز پارٹی، نون لیگ جو موقف پیش کر رہی ہیں وہ کیا پیش کر رہی ہیں، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے نعیم عوان صاحب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نعیم صاحب، علی منظور صاحب سے تو ہمایوں صاحب سے تو ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے، کافی ڈیٹیل میں ہم نے اس پہ بات کری. آپ سے جاننا چاہیں گے جس طرح سے اب پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم پیپلز پارٹی استعمال کر رہی ہے یقینی طور پہ ایک اچھے طریقے سے، نون لیگ بھی استعمال کر رہی ہے، بات ساری یہاں سامنے آئی کہ مریم نواز صاحبہ نے جو ایک خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ اس سینیٹ الیکشن میں نوٹ نہیں چلے، ووٹ چلے، نون لیگ کا ووٹ چلا. کس طرح سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ اب جو سیاسی حلقے ہیں، جو تجزیاتی حلقے ہیں، اس میں یہ بات اب اٹھ چکی ہے کہ یہاں پیسے تو لیے گئے مگر نون لیگ کا ووٹ دینے کا وعدہ بھی کیا گیا اگلے الیکشن میں. کیا ایسا ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ کہ پہلے تو یہ کلیئر کریں کہ اس ملک کو جو ہے وہ معاون خصوصی چلا رہے ہیں یا اس ملک کو ایڈوائزر چلا رہے ہیں. اس وقت ہم تو نہیں دیکھ رہے کابینہ کے اندر جو الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں، صوبائی اسمبلیوں سے جو ووٹ لے کے جاتے ہیں، قومی اسمبلی میں جو ووٹ لے کے جاتے ہیں، وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہے. اگر آپ ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ لیں، میں اگر بات کروں تو الیکٹرانک میڈیا کے علاوہ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ نظام انگلش بابو جو ہے وہ مینٹین کر کے چل رہے ہیں، جو بیرون ملک سے انہوں نے امپورٹ کیے اور کچھ ٹائم کے لیے وہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اپنا کام کر کے. الیکشن جو بھی آپ کے بھی علم کے اندر ہے، جو ہوا ہے الیکشن، لازمی سی بات ہے اس الیکشن کے اوپر ہم آپ کیا بات کریں. اس پہ بات کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی کہ پہلے الیکشن کمیشن کے اندر ایک اپلیکیشن دائر کی کہ قانونی طریقہ کار ہے اس کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ اوپن بیلٹ کے اوپر چلا جائے. انہوں نے جب ان کو جواب دیا کہ یہ جو ہے وہ قانونی نہیں آئینی طریقہ کار ہے، پھر انہوں نے کیا کیا، ایک تو یہاں ایک انڈسٹری کھولی ہوئی ہے جس کو صدارتی آرڈیننس کہتے ہیں، ایک فیکٹری کھول کے انہوں نے رکھی ہوئی ہے. صدارتی آرڈیننس لے کے سپریم کورٹ میں انہوں نے رائے مانگ لی. اس رائے کے اندر سپریم کورٹ
نے جو ان کو جواب دیا کہ بھائی آئینی طریقے کار ہے، اور آئین کا جو آرٹیکل ہے 226 اس بات کی جسٹیفیکیشن دیتا ہے کہ یہ جو ووٹ ہوگا یہ ووٹ کا طریقہ کار اسی طریقے سے کاسٹ ہوتا رہا پچھلے جب سے جو ہے وہ 72 سالوں سے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کو آپ نے اپنانا ہے. اب اس کے اندر مزید اگر آپ ریفارم لینا چاہیں، اس کے اندر بہتر لانا چاہیں تو الیکٹرانک سسٹم اس کے اندر متعارف کرا لیں. وہ ایک ان کی رائے تھی، انہوں نے دی. لیکن یہ ہے کہ رائے تو دے دی. پیپلز پارٹی کی رائے کیا تھی؟ کیا ہو سکتا تھا ایسا کہ الیکٹرل کچھ ایسا ڈیجیٹلائز کر دیا جاتا ہے اسے؟ اپوزیشن نے کچھ دیا تھا اس پہ، سجیشن دی الیکشن کمیشن کو؟ دیکھیں ہماری بیساکھی جمہوریت تک ہم جا سکتے تھے، لیکن بیساکھی جمہوریت پہ ہمارے دستخط تھے اور ہم خود چاہتے تھے کہ جو اوپن بیلٹنگ کو جو سامنے ہو آپ کے سامنے ایسا ہونا چاہیے. لیکن کسی چیز کا وقت ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے. بات یہ کہ وقت اور ٹائم، اگر ٹائم اور وقت کا جس طریقے سے انہوں نے جنازہ نکالا ہے اور 1 ماہ پہلے جس طریقے سے انہوں نے آ کے جو ہے وہ آ کے آواز بلند کی کہ اس کا ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو بات یہ کہ خود ان کے ایم پی ایم این اے جو آپ نے الیکشن میں آپ نے خود دیکھا. اگر میں صوبائی اسمبلی کی بات کروں سندھ کی، صوبائی اسمبلی کے اندر اپوزیشن میں جو جماعتیں سر 3 دن تک ان کو کمروں میں بند کیا ہوا تھا، بسوں میں بٹھا کے اتنے ہی ڈرے ہوئے تھے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کسی سے فون پر کال پہ بات کر لیں. اتنے یہ خوف زدہ تھے کہ خدا نہ خواستہ بات یہ ہے کہ یہ بک نہ جائے. تو یہ اتنے خوف زدہ تھے. اور بات یہ کہ ایسی جماعت کے اندر ایسے لوگوں کو کیوں انہوں نے جو ہے وہ حلف ایسا کیوں کیسا حلف اٹھوایا ہے کہ پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ 20 ان کے جو رکن تھے آپ کے کے پی کے اندر وہ پہلے جو ہے وہ بکے. پھر اس کے علاوہ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس ویڈیو کی جو ہے وہ خود عمران خان صاحب 2018 کے اندر کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ ویڈیو موجود ہے. پھر 2021 کے اندر کہتے ہیں کہ اگر یہ ویڈیو میرے پاس موجود ہوتی تو میں پھر آگے چلا جاتا. میں ویڈیوز کی طرف بھی آؤں گا. میرا سوال یہاں تھا، مریم نواز صاحبہ کا جو خطاب تھا، انہوں نے کہا کہ نوٹ نہیں ووٹ چلا ہے نون لیگ کا. کیا صورتحال ہے؟ کس طرح سے دیکھیں ہم اس چیز کو؟ دیکھیں اس ملک کے اندر ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ نوٹ پہ کام کرے. یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے حلقوں میں جواب دینا ہوتا ہے. حلقوں میں جواب دینا ہوتا ہے. پھر 50 کروڑ پہ انہوں نے جس طریقے سے بانٹے، جن کو نہیں ملے ان کو تو نہیں بانٹے. وفاقی وزراء نے جو پریس کانفرنس کی اس میں کہا ہے کہ دیے نہیں گئے ہیں 50 کروڑ روپے. سب کچھ لوگوں کو دیے گئے ہیں. پروسیس کے تحت کراچی کے بھی انہوں نے ایم پیوں کو اپنے جو ہے وہ 15 کروڑ پہ دیے گئے. اور الیکشن سے پہلے کافیوں کو انہوں نے دیا. جب سپریم کورٹ نے اس پہ ایکشن لیا تو انہوں نے وہاں روک لیا. جب روکا جن کو ملے وہ ملے. پیپلز پارٹی نے بھی دیا تھا اپنے ارکان کو. سر ہمیں تو بات یہ ہم نے تو اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ نہ دیا، اور جو کچھ دیا وہ لگتا ہے اس ملک کے اندر اور لوگ دیکھتے بھی ہیں. اور ابھی آپ نے ضمنی الیکشن کے اندر دیکھا کہ آپ کے سامنے 8 حلقوں سے جس طریقے سے یہ باہر ہوئے تو یہ تو نظر آ رہا تھا نا. اس وقت عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. عوام نے ریجیکٹ کیا. اب عوام وہ جو الیکٹ کر کے نمائندے کو قومی اسمبلی میں صوبائی اسمبلی پہنچاتی ہے، اس نے بھی تو عوام کو جواب دینا ہے. 88 ہم نے دیکھا الیکشن کمیشن نے اچھا وہاں بھی رزلٹ پکڑا. N75 کا ہم نے دیکھا صورتحال نون لیگ کے لیے وہ اچھا رہا. تو کیا صورتحال ہم دیکھ سکتے ہیں گزشتہ ادوار میں جس طرح سے الیکشن کمیشن پہ تنقید پیپلز پارٹی نون لیگ سب کرتی ہے؟ 2018 میں ہم نے دیکھا نون لیگ پیپلز پارٹی دونوں نے تنقید کری. آج وہ ادارہ اتنا اچھا ہو گیا اپوزیشن کے لیے اور حکومت ان پہ تنقید کر رہی ہے. کیا سلسلہ چلتا ہے؟ یہ اداروں کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے ہر دفعہ؟ اداروں کو تو ٹارگٹ اس وقت اگر میں بات کروں عمران خان صاحب نے خود ان کو ٹارگٹ کیا. اور میں اگر بات کروں تو پورے پاکستان میں جو ہے وہ الیکشن ہوئے اور کتنی سیٹوں پر ہوئے. ٹوٹل 52 سیٹیں تھی، 4 نکل گئی فاٹا کی. اس میں سے سندھ کی جو تھی 11 تھی، پنجاب کی 11 تھی، 12 جو ہے وہ کے پی کے کی تھی، 12 بلوچستان کی تھی، اور 2 جو ہے وہ آپ کے اسلام آباد کی تھی. اس کے اندر سے بھی کچھ سیٹیں نکال کے 37 سیٹوں پر ٹوٹل جو ہے وہ مقابلہ ہوا. اور 37 میں سے 36 کے اوپر تو بات یہ کہ الیکشن کمیشن بہت اچھا تھا، لیکن ایک سیٹ کے اوپر جہاں ان کو ناکامی ملی پھر انہوں نے تنقید شروع کر دی. اب تنقید برا تنقید نہیں ہونی چاہیے، تنقید برا اصلاح ہونی چاہیے. ایک ادارہ ہے، اس ادارے کو پہلے انہوں نے ٹارگٹ کیا، اس کو کوشش کیا کہ ایسی ویڈیوز ان کو لے جا کے دینے کی کوشش کی. آئینی نہیں قانونی طریقے کار ہیں، قانونی آئینی طریقے کار ہیں، ان کو گھسیٹنے کی کوشش کی. اور ان کا جواب جو آیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ان کا اپنا ایک سٹانس ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے. ہمیں کم سے کم جو ہے پریشرائز نہ کیا جائے. ہم اللہ کو جواب دیتے ہیں، ہم آئین میں رہ کر کام کرتے ہیں. اور جو انہوں نے جواب دیا آپ دیکھ لیں کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کے ساتھ کس طریقے سے کام کیا. مرزا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آئین میں رہتے ہوئے یقینی طور پہ سب چیزیں سب کے سامنے ہیں. علی حیدر گیلانی صاحب کی ویڈیو سامنے ہے اور ناصر حسین شاہ صاحب کی آڈیو کلپ سامنے ہے. ڈینائی کر رہے ہیں مجھ سے، لیکن ہے تو اب سب کے سامنے، عوام کے سامنے. آپ کو لگ رہا ہے الیکشن کمیشن نے کچھ دیر کری ہے اس پہ تحقیقات کرنے کے لیے؟ فوری طور پہ سینٹ الیکشن کنڈکٹ کر لیے، 11 مارچ تک ہم جا سکتے تھے. تھوڑا ڈیلے کر کے ہم تحقیقات مکمل کر کے لوگوں کو پکڑنے کی بات کر سکتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے میں عرض کروں کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت ہے کہ الراشی والمرتشی کاللہم فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم میں ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ دنیا کا قانون بڑا ہے
یہ اللہ کا قانون بڑا ہے, اللہ کا قانون بڑا, اللہ کا قانون بڑا ہے. تو سال یہ میرے بھائی, اگر وہ ایک آدمی مان لیں, آپ فرض کریں کہ وہ گیلانی صاحب کے فرزند نے پیسے دینے کی کوشش کی, صحیح, تو وہ جو 4 لینے والے گئے ہیں وہ اس سے بری الذمہ ہے؟ بالکل, ہرگز نہیں. اچھا, اور اس پر کم از کم مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن اس پر تحقیقات کرانا چاہے بالکل کرائے. نہیں کرائے گا, وہ الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا, نو ڈاؤٹ انہوں نے اس پہ غور کرا ہے, تو کرائیں. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری درخواست سن لیں, تھوڑا سا الیکشن کو ڈیلے رکھے, تھوڑا 11 مارچ تک ہم جا سکتے تھے, ٹائم تھا ہمارے پاس, تو اس پہ تحقیقات آپ نہیں سمجھتے ہونی چاہیے؟ میری درخواست تو سن لیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تحقیقات کرا لیں, لیکن یہ نہیں چاہتے, یہ تحریک انصاف اور ان کی سازشی حکومت جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ مستقل آئین اور قانون کے خلاف سازش کر رہی ہے, یہ نہیں چاہتے, کیونکہ اس میں یہ پکڑے جائیں گے. آپ صرف اس بات کو خالی کوڈ نہ کریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی کے پی میں کیا ہوا, 70 کروڑ روپے, یہ یہی کہہ رہے تھے نا کہ بھائی 70 کروڑ روپے لے کے وہ ہمارا ایک سابق جو ایم پی اے ہے وہ پھر رہا ہے. انہوں نے کہا نا, پیپلز پارٹی نے یا نون لیگ نے تو نہیں کہا. اور جب انہوں نے اس کو ٹکٹ نہیں دیا تو اس کو ووٹ کس نے دیے؟ وہ جب آزاد حیثیت میں کھڑا ہو گیا تو مفت میں دے دیے انہوں نے. پھر لیاقت جتوئی صاحب فرماتے ہیں کہ جی ابڑو صاحب کا فیصلہ ہوا گورنر ہاؤس میں اور 35 کروڑ روپے لیے گئے اور ان کو ٹکٹ دیا گیا. تو بھائی ان سب کی تحقیقات ہوگی, تو ان کا تحقیقات سے اور اس سے تو کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ باتیں تو کر رہے ہیں زمانہ کنٹینر سے ہی ہم سن رہے ہیں, بالکل, مگر امپلیمنٹیشن ان کی کچھ بھی نہیں ہے, اور ان کو پتا ہے اگر اس میں جائیں گے تو وہ خود پھنس جائیں گے. اچھا, سندھ کی امپلیمنٹیشن کا کیا کہیں گے آپ؟ کس طرح سے چیزوں کو ہینڈل کیا گیا سندھ کے اندر؟ یقینی طور پہ پیپلز پارٹی نے مارا ہے ہاتھ کافی لمبا, کل ملا کے 8 سیٹیں لی ہیں, ایک وفاق سے 7 سندھ سے. کیا صورتحال آپ کو نظر آئی؟ کیا صحیح تھا یہاں پیسہ چلا یا تعلقات چلے خالی؟ دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں, اس بات کو نا آپ تھوڑا سا اس طرح سمجھیں کہ یہ 2.5 سال میں چاہے وہ سندھ اسمبلی کے ممبران ہو یا پاکستان کی کسی بھی اسمبلی کے ممبران ہو, بشمول آپ کی قومی اسمبلی, بالکل, وہ لوگ بھی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس ملک کو آئین اور قانون کی منشا کے مطابق چلانا ہے یا عمران خان کی منشا کے مطابق چلانا ہے. تو اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو کچھ ہوگا وہ اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہوگا, وہ ان کے ساتھ ہر جگہ کھڑے ہو رہے ہیں. آپ اس کو اس طرح بھی تو دیکھیں نا. اب ان کے کہنے سے کہ جی پیسہ چلا ہے, تو بھائی پیسہ آپ کیا چلا ہے؟ اور بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ پیسہ چلا ہے تو لیٹ دی الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ. صحیح, چلے اگر پیسہ چلا بھی ہے تو کسی نے تو لیا ہوگا پیسہ, لینے والا کون تھا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے. دیکھیں نا, ہمیں اس بات سے اعتراض ہے. اب دیکھیے سندھ حکومت کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں ان کے ممبرانس کی تعداد جو ہے, یہ ہمارے یہ بھائی بہتر بتائیں گے عوام صاحب, لیکن میرا خیال میں کوئی 99 کے قریب 99 ایم پی ایز ہیں. تو ان کی ایک عددی اکثریت تو ہے, بالکل, تو وہ آرام سے جو ہے یہ سیٹیں بڑے آرام سے لیتے ہیں. اور دیکھیں سندھ میں ایک بات کا خیال رکھا گیا ہے اس دفعہ, اور وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے ابھی ٹکٹ دی ہے فاروق ایچ نائک کو, صحیح, اسی طرح انہوں نے ایک ٹکٹ دی ہے شہادت آوان کو, صحیح. تو وہ چاہتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن میں اس میں ایسے لوگ سینٹ کے اندر جائیں جو آئین اور قانون کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. تو انہوں نے یہ کام کیا ہے, آپ یہ دیکھیں تو. ہاں, اس کے علاوہ آپ ان سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں جن لوگوں کو انہوں نے ٹکٹس دی ہیں, ان کی پارٹی میں وہ لوگ جو ہیں وہ اختلاف کریں. میں کون ہوتا ہوں کہ میں ان سے اختلاف کروں؟ ہاں, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو بھائی اب یہ جو مطلب اب جیسے سلیم مانڈوی والا صاحب میرے بھائی ہیں, بیٹھے ہیں, سوال یہ ہے کہ بھائی ان کی کیا پیپلز پارٹی کے لیے قربانیاں ہیں. بات تو ساری یہ ہے, میں نعیم صاحب پہ اسی طرح سے ایک سوال آتا ہوں. لیکن نعیم صاحب
جس طرح سے دیے جاتے ہیں پیپلز پارٹی میں ٹکٹ دیے جاتے ہیں سینیٹر بننے کے لیے, کیا ہم دیکھ سکتے ہیں کیا ان کی کارکردگی کو دیکھ کے دیے جاتے ہیں یا زرداری صاحب کی جو پختہ پالیٹکس ہے اس کو دیکھ کے دیے جاتے ہیں, یار کسی کو بھی ٹکٹ دے دیں جیت تو ہماری ہوگی کیونکہ زرداری صاحب منجھے پہ سیاستدان ہے, تو ہم کیا دیکھیں, ان کی کارکردگی دیکھیں یا زرداری صاحب کی پالیٹکس دیکھیں؟ ایسا نہیں ہے, جن لوگوں کو ٹکٹ دیا جاتا ہے اس ٹکٹ کے لیے ایک نہیں 2-3 دفعہ کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد کور کمیٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آیا ان کو ٹکٹ دے رہے ہیں, یہ کیا اپنی جو ہے وہ آ کے قانون سازی کے اندر جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ قدم اٹھا سکتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ ایسا ہوا پاکستان کی ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ, اگر کرشنا کماری کو ہم لے لیں, کرشنا کماری خود جو ہے وہ تھر سے اس کا تعلق ہے, ایک غریب غربا جو ہے وہ ایک گھرانے سے تعلق رکھنے والی. بات یہ کہ پیسہ چلتا تو پھر بات یہ کہ ہم لوگوں کو خریدتے, بڑے لوگ آتے کاروباری طبقے سے, جیسے فیصل واڈا کی میں اگر مثال دے دوں, کیا اس کے اندر ایبینٹی ہے, اس کی کیا جو ہے وہ اگر میں پروگریس کی بات کروں کیا خدمات ہیں تحریک انصاف کے لیے. بڑے لوگوں کو چننا اور چھوٹے لوگوں کو چننا, ایسا ہے کہ بات یہ کہ شہادت امان صاحب کو ٹکٹ دیا, یہی تاش کا اکا تھا پیپلز پارٹی کے لیے کہ نچلی سطح سے لوگوں کو اٹھا کے لاؤ تاکہ ہمدردی کا ووٹ زیادہ مل جائے. دیکھیں ہمدردی کا ووٹ تو اپنی جگہ ہے, ایک الزام تھا کہ تھر کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے سندھ حکومت ڈیلیور نہیں کرتی ہے. ایک ایسے علاقے سے الحمدللہ بات یہ کہ کرشنا کماری کو ہم نے نکالا, اس کو ٹکٹ دیا, ایک مثال قائم کی. یہ مثال ایسی نہیں ہے کہ بات یہ کہ اٹھا کے ہم ویگو گاڑی والے کو, ریوو گاڑی والے کو, ہم پراڈو گاڑی والے کو ہم نے ٹکٹ دیے. تو یہ مثال اور بھی جماعتیں قائم کر کے دکھائیں نا, کہ اگر کوئی کسی جماعت کے اندر ایسا کوئی کرائٹیریا پایا جاتا ہے, دکھایا جاتا ہے, تو دکھاتے مثال قائم کر دیں. تو جو لوگ سینٹ کے اندر ہماری طرف سے جا رہے ہیں وہ الحمدللہ سارے وہ لوگ ہیں جو سیاست کو جانتے ہیں, جن کو پتہ ہے کہ بات یہ کہ کس طریقے سے ریفارم ہم کر سکتے ہیں, قانون میں آئین میں کس طریقے سے ہم ترمیم کر سکتے ہیں اور بہتر نمونے سے پاکستان کی پریزنٹیشن کو آگے قائم دائم جو ہے وہ کر کے چلا سکتے ہیں. خود ان کی اگر میں بات کروں, عامر لیاقت نے خود آپ کے سامنے جو ہے وہ اعلان کیا کہ میں ان کو ووٹ نہیں دوں گا. ان کی کیا بینیفیشری ہے, شیخ صاحب کو جو انہوں نے الیکٹ کرنے کے لیے کھڑا کیا, جو خود ان کے اپنے ایم این اے جو تھے وہ خود قاصر ہو گئے, انہوں نے منع کر دیا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. پھر بات یہ ہے کہ اگر میں بات کروں تو یہاں اس ملک کے اندر اگر 2 منٹ سینٹ کو سائڈ پہ کر لیں تو مجھے بتا دیں جو ابھی صورتحال جو ان کے ایم پی اے موجود تھے, ایم این اے موجود تھے, کون سی دودھ کی نہریں انہوں نے بہا دی کہ اب یہ سینٹ کے اندر جائیں گے آئیں گے تو بڑا کوئی کارنامہ اس ملک کے اندر کر دیں گے. خدا کو مانو, بات یہ ہے کہ یہ بلا وجہ کا وقت اور ٹائم کا ضیاع کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ون مین شو عمران خان صاحب کھیلنے کے لیے کیا پالیسی لے کر آئے گی اس چیز کے بعد؟ اب سینٹ میں جا کے بیٹھیں گے جب سینیٹرز, تو کیا اہم ایشوز ہوں گے جو کہ وہاں پر ہائی لائٹ کریں گے, کیا پالیسی بنائی جائے گی آگے لے کے چیزوں کو؟ دیکھیں اس وقت تو جو اداروں شمار جو موجود ہے سینٹ کے اندر اس وقت 47 جو ہے وہ حکومت کے جو ہے وہ موجود ہے اور ہمارا 53 ہمارے پاس موجود ہیں, کیونکہ آگے سینٹ کے چیئرمین کا بھی الیکشن جو ہے وہ ہونا ہے, وہ ہوگا, اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کس طرف جانا ہے. لیکن ہمارا اصولی موقف ہے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا نہیں, مشترکہ طور پہ 11 جماعتوں کا. یہ آمریت کی جو لوگ ہیں ان کو نکلنا چاہیے باہر. این آر او نہیں دوں گا, این آر او نہیں دوں گا, صبح شام یہ کہا کہ بیوقوف انہوں نے بنایا. پھر تو انہوں نے پھر وہ کیا بولتے تھے جس کو یہ کہتے ہیں نا چپڑاسی نہیں رکھوں, اس کو بھی پھر این آر او دیا ہوا ہے. جس کو کہتے ہیں پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو این آر او دیا ہوا ہے. ایک کو نفیس جماعت بنایا, اس کو پھر این آر او دیا ہوا ہے. این آر او تو میری بات یہ کہ این آر او کے اختیارات بھی تو ہو نا. چینی کنٹرول کرنے کے اختیارات نہیں ہے, آٹا کنٹرول کرنے کے اختیارات نہیں ہے, انڈا مرغی برابری بھی اس ملک میں این آر او نہیں دوں گا. بات یہ کہ لوگ سمجھ چکے ہیں. یہ 18 جو ضمنی الیکشنوں میں یہ باہر ہوئے, کیوں باہر ہوئے ہیں؟ وجہ یہ ڈیلیور نہیں ہے کوئی. اچھا میں الیکشن کمیشن کے اوپر اگر سوال کروں, جس طرح سے خان صاحب نے جو تنقید کا نشانہ بنایا, مرتضی صاحب نے کہا کہ یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے, پیپلز پارٹی کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس کو؟ دیکھیں بالکل اس کے اندر یہ جو آئین کا طریقہ کار ہے, اگر ایک ادارہ انڈیویجل ادارہ ہے اور اس کے اوپر آپ تنقید کرتے ہو, بڑا اچھا انہوں نے جواب دیا اور بڑا طریقہ کار سے انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا جی پورے پاکستان میں الیکشن ہوئے اور پورے پاکستان میں الیکشن ہونے کے ساتھ بات یہ ہے کہ اگر ایک سیٹ کے اوپر آپ ہار گئے تو اخلاقی طور پہ آپ اس بات کو ایکسپٹ کرو, یہ ہونا چاہیے انسان کے اندر. اگر ایک سیٹ پہ آپ ہار گئے اور آگے آپ ہم پہ تنقید کر رہے ہو تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے بھی جو ہے نا افسوس کیا, اور افسوس کیا صرف الیکشن کمیشن افسوس کیا. آج پاکستان کے جو لوگ ہیں رہنے والے, چاہے کسان ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے امیر ہے, درمیانہ ہے, سب افسوس کر رہے ہیں. تحریک انصاف نے جیسے آئی آئی کرا کے لوگوں کو نا, آئی آئی پی ٹی لوگوں کی ہوئی ہوئی نکالی ہے. افسوس کر رہی ہے, ابھی جشن منا رہی ہے اپنی جیت کا خالی. سر ہم نے تو دیکھیں ہمیشہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی, رول آف لا کی بات کی, قسم سے یقین کریں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر ہم نے وزیر اعظم صاحب کو ویلکم کیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ آپ قانون کی بات کریں گے, رول آف لا کی بات کریں گے, آئین کی بات کریں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. وزیر اعظم صاحب ہم اپوزیشن آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن پہلے دن سے وہ سم سے اڑ گئے. پہلے دن سے ایک ہی ان کا اسٹانس ہے کہ میں این آر او نہیں چھوڑوں گا, چھوڑوں گا نہیں. اپنے جب ایجنڈا
ایجنڈے سے اب ہٹ جاتے ہیں نا تو ملک میں یہ افسا نفسی ہوتی ہے، ایجنڈے سے یہی ہٹ حالات گئے، پیدا ہوتے ہیں جو کیا حالات پیدا خان صاحب ہوئے واقعی ہیں ایجنڈے سے ہٹ گئے ہیں؟ ملک میں جس طرح سے صورتحال پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے ہر چیز کو لے کے، چاہے وہ سیاسی پوائنٹ آف ویو سے ہو یا زمینی حقائق ہو، سب چیزوں کو لے کے کہیں نہ کہیں انسٹیبلٹی تو ہے. اب اس کو اسٹیبل کس طرح سے کرنا ہے یہ شاید خان صاحب کو اچھی طرح اب سمجھنا پڑے گا. صورتحال کیا ہے؟ سینٹ الیکشن میں چیئرمین سینٹ کے کس طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے؟ کیا گیلانی صاحب سنجرانی صاحب کو مات دے دیں گے؟ اور جس طرح سے ان کا آپس میں ایک چھوٹا سا انٹریکشن ہوا ہے، ابھی بات چیت ہوئی ہے، ایک میٹنگ کال کی ہے دونوں نے آپس میں، تو کیا صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو صورتحال اب کریٹ ہو چکی ہے، اپوزیشن اس پہ کیا موقف رکھتی ہے وہ ہم نے بات کری. دوسری جانب چیئرمین سینٹ کے جو الیکشن ہونے جائیں گے، اب کیا صورتحال رہے گی؟ گیلانی صاحب کتنے پر امید ہے اس چیز کو لے کے کہ وہ چیئرمین سینٹ بنیں گے؟ اور صادق سنجرانی صاحب جس کا نام حکومت نے دیا ہے، کیا وہ واقعی اس چیز کو ٹیکل کر سکیں گے اپوزیشن کے اس کریکٹر کو جو کہ گیلانی صاحب کی صورت میں لایا گیا ہے سینٹ کے اندر؟ کیا صورتحال رہے گی اس پہ ہی بات کریں گے. مگر میں بات کروں گا سب سے پہلے سیاسی پوائنٹ سے. ہمایوں صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سیاسی جو پوائنٹ آف ویو، بلاول صاحب نے کہا کہ اگلا مورچہ ہمارا پنجاب میں لگنے جا رہا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں بزدار صاحب کے لیے پریشانی کھڑی ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں تک بلاول بھٹو صاحب کا تعلق ہے نا، تو وہ ایکچولی اپنی والدہ کی لیگیسی کو آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. صحیح. جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کہتی تھی نا کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ریویج، اور وہ جس دن یہ سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے ہیں تو پہلا ہی ٹویٹ جو ہے وہ بلاول صاحب کا یہی آیا تھا. اور میں آپ کے پروگرام میں یہ بات پہلے بھی کہہ کے گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک اسپیس آئینی اور قانونی طور پر حکومت کو دیا. صحیح. میری بات کو ذرا سا سمجھے کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، عدم اعتماد کی طرف جاتے ہیں. تو ایک عدم اعتماد تو آپ نے دیکھ لیا جو ابھی سینٹ میں ہوا. اب وہ دوسرے عدم اعتماد کی طرف جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں پنجاب میں، تو بالکل ہو سکتا ہے، کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. میں نے آپ سے درخواست کی کہ ان لوگوں میں بے انتہا ٹوٹ پھوٹ ہے، تو اگر وہ کوئی اس قسم کے تحریک عدم اعتماد بزدار صاحب کے خلاف، جو کہ پہلے ہی کمزور وزیر اعلیٰ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے خان صاحب نے اسٹینڈ لیا اعتماد کا ووٹ لینے کا، تو بزدار صاحب لے سکتے ہیں اس پہ؟ دیکھیں میں عرض کروں نا، ان کا یہ اسٹانس جو ہے وہ غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے. بھائی دیکھیے، آپ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو فالو کریں گے. صدر پاکستان کی طرف سے صدر پاکستان اگر انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ اعتماد جو ہے کھو بیٹھے ہیں اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن، کہ بھائی آرٹیکل 91 آف دی کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اعتماد کھو چکے ہیں، تو لہذا اب آپ اسمبلی سے ایک نیا مینڈیٹ جو ہے وہ لیں. اچھا، بزدار صاحب کے پاس جب یہ سچویشن، اس پہ ہم نے ڈیٹیل میں بات کر لی، ٹائم شارٹ رہ جائے گا. یہ سمجھنا ضروری ہے بھائی. میں بزدار صاحب کی طرف آ رہا ہوں کہ جب ان کے لیے ایسی پریشانی کھڑی ہو جائے گی تو ان کے لیے کیا پروسیجر ہمیں نظر آئے گا؟ ہم کیا دیکھ سکتے ہیں اس کو؟ پھر نہیں، پروسیجر کیا نظر آئے گا؟ ٹھیک ہے، وہ عدم اعتماد کی تحریک لانا اپوزیشن کا حق ہے، آئینی ہے، قانونی ہے، وہ اس کو لے کر جائیں گے. چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اپوزیشن کس طرح سے اس پہ کردار ادا کرتی ہے. بالکل کرے گی، اور اس میں آپ دیکھیں گے اس سے زیادہ حشر خراب ہوگا. یہ میں آپ کو بالکل فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، مریم نواز صاحبہ کا جو سب سے خوفناک چیز ہے، کیونکہ اب جو بہت سے تجزیہ کار خاص طور پر یہاں پہ ہمارے اس ملک میں، اور بڑے بڑے اینکر پرسن جو کہتے تھے کہ کوئی حمایت نہیں ہے پی ٹی ایم کو، کچھ نہیں، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ دیکھ لی انہوں نے بالکل، اور مزید بھی دیکھ لیں گے. اور بھائی جو ڈیموکریٹک فورسز ہوتی ہیں نا، ان کا راستہ آپ ایسے نان ڈیموکریٹک لوگوں کو مسلط کر کے نہیں روک سکتے. یہ آپ کب تک کریں گے مجھے آپ بتائیں؟ کبھی قاف لیگ، کبھی پی ٹی آئی، کبھی آئی جے آئی. او بھائی اللہ کے واسطے رحم کرو. یہ سب تو عوام کو ہی بھگتنا ہے، کیا کریں، مجبوری ان کی بھی، کیا کر سکتے ہیں. پاکستان میں رہنا ہے تو یہ چیزیں بھگتنا شاید ان کے مقدر میں. چلیے ٹائم بہت شارٹ ہے. مریم نواز صاحبہ کا جو جملہ ہے کہ ووٹ چلا ہے، نوٹ نہیں چلا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی ایسا سچویشن ہے؟ یہ ان کی سیاسی بات ہے، سیاسی بصیرت کے تحت ٹھیک ہے،
لوگ اپنا اچھا آپ اپنے اچھے انہوں نے مستقبل 2-3 جگہ تیر چلائیں یا ایک جگہ شیڈ چھوڑا خالی؟ کیا دیکھیں گے ہم؟ آج آپ K21 چینل کے اوپر ہیں، وہ کل ہو سکتا ہے آپ کسی اور دوسرے چینل میں چلے جائیں اپنے بہتر مستقبل کے لیے. یہی سیاست میں روٹیشن ہوتی ہے، سیاست میں ہوتا ہے روٹیشن یہی ہوتی ہے. وہ اگر اپنے بہتر مستقبل کے لیے نواز لیگ میں یا پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ چلیے کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی حرج بھی نہیں ہے روٹیشن ہونے میں. نعیم صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. بلاول صاحب کا بیان کہ پنجاب میں اگلا مورچہ لگنے والا ہے، بزدار صاحب کو پریشانی کا سامنا ہوگا، کس طرح سے دیکھیں گے ہم؟ کیا تیاری ہو رہی ہے پیپلز پارٹی میں اس پہ؟ بہتر یہ تھا کہ بزدار صاحب خود چلے جاتے، ایک بڑے صوبے کا جو مطلب وہاں بھی نکال وزیر کے اعلیٰ ہے. لازمی سی بات ہے، اخلاقیات تو ان میں ہے نہیں نا، کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، نہ ان کے پاس بات یہ ہے کہ ایسی کوئی، میں سمجھوں کہ وہ کہتے ہیں، وہ بڑا اچھا جملہ تھا نا، شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے، تو وہ تو یہ ان کے اندر ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے. اخلاقی طور پہ وزیر اعظم صاحب کس منہ سے جو ہے وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے؟ عدم اعتماد نہیں ہے، یہ اعتماد کا ووٹ ہے جو اس کو صدر پاکستان نے کہا کہ آپ لے لیں، آپ بہتر یہ آپ ابھی اچھا انہیں کہا ہے صدر پاکستان نے کہ وزیر اعظم سے کہ آپ لے لیں یہ ووٹ؟ سر آرٹیکل 91 یا وزیر اعظم صاحب خود ہی گئے نہیں، دیکھو نا، وزیر اعظم تو ہے، تو وزیر اعظم اصل میں پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، جیسے گورنر کسی پارٹی کے نہیں ہوتے، وہ ریاست کا بات ہی کہ ریاست کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. اب انہوں نے ان سے کہا کہ عدم اعتماد کا نہیں، اعتماد کا ووٹ کہا کہ عدم اعتماد تو ہم ان سے لیں گے، ہم تو اس پہ جائیں گے. اب یہ جائیں گے نا بزدار کی طرف، جو بزدار کہتا ہے کہ میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں، ایک بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ جو سیکھنے کے لیے آئے اور 2.5 سال بعد اپنا جو ہے وہ اقرار جرم کرے وزیر اعظم کی ہماری تیاری نہیں تھی. تو میرے بھائی تو عدم اعتماد کی طرف تو ہم نے جانا ہے. ابھی تو مارچ کے اندر جو مارچ ہونے والا ہے نا، ابھی وہ بھی پلیٹ فارم تیار ہے ان کے لیے. ان لوگوں کو بات یہ کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ تھا نا، عزت سے نہیں گیا تھا، چپک گیا تھا سیٹ کے ساتھ، یہ بھی چپکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ کچھ دن پہلے آصف زرداری کے قیمتی الفاظ، یہ حکومت اپنے وطن سے گرے گی، یہ گر رہی ہے اپنے وطن سے. یہ خود ان کے اپنے ایم این ان کو چھوڑ کے جو ہے وہ جا رہے ہیں. اور جس طریقے سے الیکشنوں کے اندر یہ باہر ہو رہے ہیں، ان کی ضمانتیں ضبط ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. کوئی ڈیلیور تو کچھ کرے نا، ڈیلیور کچھ بھی نہیں ہے. عدم اعتماد کے لیے ہم نے رخ کرنا ہے، بالکل آج کریں، 1 مہینے بعد کریں. وزیر اعلیٰ بہتر یہ ہے کہ چلا جائے تو زیادہ اچھی بات ہوگی، ورنہ بند جس طریقے سے. میں سندھ کی طرف آ جاؤں تو جس طرح سے پیپلز پارٹی گئی تھی ایم کیو ایم سے بات کرنے، کچھ وہاں تھوڑی لین دین کی کچھ بات ہو رہی تھی سیٹ کے حوالے سے، سینیٹر کے حوالے سے، تو اس وقت تو ایم کیو ایم نہیں مانی یقینی طور پہ. انہیں شاید اعتماد تھا اپنی جو اتحاد کے بیٹھے ہوئے جس کے ساتھ، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ. تو کیا اب صورتحال تھوڑی چینج ہوئی ہے؟ پیپلز پارٹی ابھی بھی ساتھ ہوگی ایم کیو ایم کے سندھ کی، کراچی کی صورتحال کے حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ کہ اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ کوشش یہ تھی کہ یہ ضروریات کو ختم کرو اور نظریات کی طرف آ جائیں. خدا کے لیے جب سے بات یہ ہے کہ ایک تو لندن پاکستان کی جب الگ الگ ہوئے نا، تو یہ جہاں بھی دیکھتے نا وفاق میں حکومت یہ قمیض اٹھاتے ہیں اور ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کے نکلتے ہیں وہاں سے. کراچی پہ ان سے بات کرو نا، کراچی کا ایم پی ایم این اے ہو، ان کو کوئی غرض نہیں ہے. کوئی مر رہا ہے، کوئی کھپ رہا ہے، 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا، جہاں جہاز گر گیا. وزیر اعظم صاحب میں تو اخلاقی جرت نہیں تھی، ان کے اندر بھی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ وزیر اعظم کو سمجھاتے تھے کہ یار وہ لوائگین کے ساتھ دو الفاظ ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ. جیسی یہ ہار ہوئی، خان صاحب نے خالد مقبول صدیقی صاحب سے رابطہ کیا فوراً کال کر کے اور تمام چیزوں پہ بات کری کہ کیا صورتحال ہے، کس طرح سے ہے. تو پیپلز پارٹی نے بھی کوئی رابطہ کیا تھا ایم کیو ایم سے پھر کال کرا جیت کے بعد اپنی؟ اب دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا نقطہ نظر ہے. اب ایم کیو ایم میں نے کہا نا وہ ضروریات کی پارٹی رہے گی، نظریات ان کے پاس نہیں ہے. وہ تو بات یہ ہے کہ بریف کے یہ ٹائم ہوتا ہے کمانے کا. ضروریات سے پیپلز پارٹی فائدہ اٹھائے گی؟ پیپلز پارٹی فائدہ اٹھائے گی؟ دیکھیں اوپن پلیٹ فارم ہے، اس اوپن پلیٹ فارم کے اندر جو اس وقت پاکستان کی بات کر رہی ہے پی ڈی ایم، اس میں تو وہ نہیں ہے. وہ تو میں نے کہا نا اس وقت ضروریات بھی رہ گئی ہے، وہ دیری نہیں گئی. یہ ٹائم ہوتا ہے ان کا کمانے کا. ابھی آپ دیکھیں گے ایک ڈیلیگیشن آج پہنچ گیا ہوگا، میرا خیال ہے یہ پہنچنے والا ہوگا، پہنچ کے وہ جو ان کے چیزیں وہ منوا کے اٹھ کر آ جائیں گے. تو یہ تو بات یہ کہ ہاؤس ٹریڈنگ تو یہاں تو عمران خان صاحب ابھی جو ان کو بانٹے گا نا پیسے کہ آئے ہفتے کے دن مجھے عدم اعتماد کا ووٹ دیں، عدم اعتماد کا ووٹ کیسے دیں ان کو؟ اچھا میں آخری سوال آپ سے کروں گا، اس کے بعد میں ہمایوں صاحب کی طرف جاؤں گا. ایک سوال ان سے کرنا رہ گیا ہے آپ سے یہ کروں گا، جس طرح سے ویڈیو سامنے آئی گیلانی صاحب کی، ناصر حسین شاہ صاحب کی آڈیو سامنے آئی، کیسے کلیئرفائی کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن میں اس چیز کو؟ دیکھیں جو ویڈیو وائرل ہوئی اور ویڈیو کے اندر بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں، اس کو خود اس نے جسٹیفائی کر دیا گیلانی صاحب کے بیٹے نے. ایک آئیڈیو نکل کے آتی ہے اور آئیڈیو اگر میں بات کروں اس آئیڈیو کو یا تو ناصر صاحب نکال سکتا ہے یا تو گیلانی صاحب کا بیٹا نکال سکتا ہے. کون اپنے اس آئیڈیو کو نکالے گا؟ ناصر صاحب نے بالکل اس کو جسٹیفائی کر دیا، نہ میری وائس ہے نہ میں نے اسے کوئی بات کی. تو یہ تو خواہ مخواہ بلا
بلا وجہ ایک جو ہے وہ لال بتی کے پیچھے قوم کو لگا دیا کسی آئیڈیو دکھا کے. مجھے بتایا نا میری آئیڈیو میں خود نکالوں گا اپنی آئیڈیو, ناصر صاحب اپنی آئیڈیو نکالے گا, یہ گیلانی صاحب کا بیٹا نکالے گا. یہ ٹائم انہوں نے نکالنا تھا اور بلا وجہ میڈیا ٹرائل تو ہوتا رہتا ہے. ایک نیا عوام کو لگا دیا ہے لال بتی کے پیچھے, اصل تو ایجنڈے سے ہٹ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں آج بھی اگر آپ 50 روپے پیٹرول آپ مہنگا کرتے ہیں نا پاکستان کا, تو لوگ پھر اس کو بھول جائیں گے آپ کے کون سے آپ کے سینٹ کے الیکشن کو, پیٹرول کے پیچھے لگ جائے گی قوم. تو یہ اس قسم کی یہ شوشہ چھوڑ کے نا عوام کو اور طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کسی اور طرف لگا دیا جاتا ہے. علی معین صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, آخری سوال آپ سے کرنا ہے, کیا نئے الیکشن کرانا اس وقت موجودہ حکومت کے عزت کا راستہ رہ گیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس میں؟ میں نے تو آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, میں پہلے آپ کے پروگرام میں کہہ کے گیا ہوں کہ دیٹ از دی اونلی وے آؤٹ, باعزت راستہ. کہ ان کو چاہیے بھائی دیکھیے نا, عوام کی طرف سے عدم اعتماد کے 9 سیٹوں پہ الیکشن 8 ہار گئے, ایک متنازع ہوئی ہے, وہ بھی جس کی ہے وہ سب کو پورے پاکستان کو پتا ہے وہ کون جیتے گا. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو عوام نے وہاں عدم اعتماد کر دیا. اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں آپ پر عدم اعتماد ہو گیا کہ گیلانی صاحب جو ہیں بالکل وہ سینٹ الیکشن جو ہے وہاں پر وہ جیت گئے. تو اب کیا رہ کیا گیا؟ تو اب باعزت راستہ یہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو عوام کی بڑی حمایت حاصل ہے, وہی کہتے ہیں. تو بھائی ٹھیک ہے, لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ. تو ان کو چاہیے کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور یہ ملک جو ہے وہ نئے الیکشن کی طرف چلا جائے, تاکہ کہیں آگے لوگ ان کو اس بات میں ضرور یاد رکھیں کہ انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کرا دیا. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو پی ٹی آئی اس وقت سیاسی بربادی کا جو نشانہ ہو چکی ہے, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ حصہ ڈالے گی الیکشن کے اندر؟ دیکھیں بات یہ تو ہر ایک کا بنیادی حق ہے نا, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی ہو, لیکن فیصلہ بہرحال وہ پاکستان کے عوام نے کرنا ہے. تو پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جس کو چاہے ووٹ دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ. چلیں عوام کو فریش مینڈیٹ ایک جو ہے کسی بھی جماعت کو دے دیں, چلیے الیکشن میں چلے جائیں. ہوا نا آر ڈی سسٹم بھی تھا, دیکھو عوام نے ریجیکٹ کر دیا. ہم کر لیتے ہیں کہ یقینی طور پہ اگر نئے الیکشن کرانا ہی اس موجودہ حکومت کے لیے واحد راستہ رہ گیا ہے, عزت کا راستہ رہ گیا ہے, تو یقینی طور پہ پھر عوام کے اوپر یہ تمام فیصلے چھوڑ دینے چاہیے. لیکن جو سینٹ الیکشن ہوئے وہ یقینی طور پہ خان صاحب کے لیے ایک بہت بڑا یو ٹرن کا لفظ اگر میں استعمال کروں تو یو ٹرن ثابت ہوا ہے ان کے لیے, کیونکہ ان کی سیاست کے لیے جس طرح سے انہوں نے اپنے خطاب میں 25 سالہ سیاست کا ذکر تو کر دیا, مگر جو 2.5 سالہ حکومت کی کارکردگی تھی اس پہ کوئی انہوں نے بات نہیں کری. شاید کہیں ہو سکتا ہے ان کے دل میں یہ بات رہ گئی ہو کہ ناکامی ہو چکی ہے 2.5 سال کے اندر. یقینی طور پہ وہ شاید ماننے کو اس بات کو تیار نہیں, مگر ان کی جو لہجہ یا ان کا طرز گفتگو تھا وہ شاید اس چیز کو دکھاتا ہوا نظر آ رہا تھا. لیکن آنے والے وقت میں اب کیا صورتحال رہے گی؟ اپوزیشن نے جس طرح سے کہا کہ پنجاب میں جانے والے ہیں ہم بزدار صاحب کے لیے پریشانی کھڑی کریں گے, کیا ہر جگہ سے اب پی ڈی ایم ان کو ٹف ٹائم دیتی ہوئی دکھائی دے گی جس طرح سے خان صاحب کے لیے پریشانی کا باعث بن گئی؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوا, مجھے میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.